دیکھیں حامد میر صاحب کو میں ایک بڑا ذاتی مشورہ دینا چاہوں گا، کیونکہ وہ آخر مغل ذاتی ہو گئے، تو میں ان کو ذاتی مشورہ دینا چاہوں گا تاکہ مغل ذاتی نہ ہو. مشورہ یہ حامد میر صاحب کہ ایک حامد میر اور یہ پتہ نہیں کامل میر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں کیا ہے. مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا میں کہ دیکھیں آپ کو جب گولیاں لگی تھیں بہت دکھ ہوا تھا ہم سب کو. میں نے اپنا پروگرام بند کر دیا تھا. آپ کے لیے کسی نے اپنا پروگرام بند نہیں کیا، میں نے بند کر دیا تھا. انعام گھر کر رہا تھا میں اس وقت، اور میرا پہلا سیگمنٹ کیا تھا. مجھے اطلاع ملی کہ کارساز پر آپ کو گولیاں لگیں. میں دوڑا بند کر کے آیا. میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی آپ ایسے نکلیں گے مجھے بعد میں پتہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ آپ جب میں پہنچا وہاں تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں پولیٹیکل سائڈ میں نہیں تھا کیونکہ میں ایم کیو ایم چھوڑنے کے بعد انٹرٹینمنٹ میں توجہ تھی، اور مجھ سے میر ابراہیم رحمان نے کہا تھا کہ انٹرٹینمنٹ میں توجہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دینی ہے. میرا بھائی ہے، میرے دوستوں کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ بھی میں نے الٹا سیدھا کر دیا. میں ان سے معافی مانگی. تو خیر میں فوراً پہنچا. ابراہیم نے مجھے فون کیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہنچا ہوں. وہ بیچارے باہر سے امریکہ سے آ رہے تھے یا دبئی سے مجھے پتہ نہیں، لیکن باہر سے آ رہے تھے. میر شکیل الرحمان صاحب کو فون آیا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جا رہے ہیں، آپ جائیں، آپ دے دیکھیں. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، قربت رکھتے ہیں. میں پہنچ گیا. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا آپ اسٹریچر پہ، مطلب آغا خان کے تو اسٹریچر دوسرے قسم کے ہوتے ہیں. آپ کو آپریشن تھیٹر کے لیے لے جانے کی بات ہو رہی تھی، اور آپ بہت تکلیف میں تھے، ہوش میں تھے اس وقت. آپ نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، میرا خیال رکھنا. بس یہ آپ کے جملے سے آپ کو یاد ہو جائے. اب میرے آنسو نکل آئے. ظاہر ایک انسان بھی تو آدمی دیکھتا ہے. پھر آپ کو اوپر لے گئے سیکنڈ فلور پر، اور وہاں پر ڈاکٹر پال کے پاس مجھ کو لے جایا گیا، کیونکہ جنگ گروپ سے اس وقت کوئی آیا نہیں تھا. ہمارے 2-4 لوگ تھے جو انتظامیہ کے تھے، لیکن وہ ذرا ظاہر کے انتظامیہ کے لوگ تھے. ہمارے پریزیڈنٹ تھے عمران اسلم صاحب، اور ہیں بہترین لکھاری، بہترین انٹلیکچوئل آدمی ہیں. میں نے بہت سیکھا ان سے، عمران اسلم صاحب سے. کمال کے انسان ہیں. تو روزی ڈرامہ بھی جنہوں نے لکھا، اور بہت بڑے رائٹر ہیں، اور دی نیوز کے ایڈیٹر بھی رہے. اور طلعت اسلم ان کے بھائی ہیں، وہ بھی بہت بہترین آدمی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ عامر یار تم سائن کر دو. میں نے کہا کہ عمران صاحب کہتے ہیں میں ابھی مجھ سے ہوں نہیں. اور حقیقت تھی وہ بہت عجیب سے ہو گئے تھے، وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. وہ شریف، مطلب ان کا یہ کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں. اور ان کی بیگم بہت قابل خاتون ہے، فرشتے صاحبہ، مطلب یہ کہ پریشان تھے وہ. تو میں نے کہا میں سائن کر دیتا ہوں. ان کی ایڈوائس پہ میں نے سائن کیا. اگر میں سائن نہیں کرتا تو آپریشن تھیٹر میں آپ کو لے جانے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے اور لگتے، تب تک کچھ ہو جاتا، کیونکہ عامر میر بھی نہیں پہنچے تھے اور بھابھی بھی نہیں پہنچی تھی. تو اس کے بعد آپ کا آپریشن ہوا. 4 گھنٹے تک آپ کا آپریشن چلتا تھا. وہ راہداریوں میں گھوم رہے تھے، پرویز رشید وغیرہ. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے؟ ہمارے لوگ گھومے، مطلب جیو گئے، یہ نون لیگ کہاں سے آ گئی ہیں؟ اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا، کسی نے کیا بتایا، انصار عباسی نے بتایا مجھے کہ وہ ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ حامد میر پر حملہ ہوا جو جنرل ظہیر الاسلام ذمہ دار ہوں گے. میں ہیڈ لائن چل رہی ہے، کہاں چل رہی ہے؟ ظہیر الاسلام کوئی مطلب پھل بیچنے والے کا نام تو نہیں ہے جو آئی سی کا چیف تھا. میں نے یہ کہا، میں نے کہا یہ کہاں چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ ہمارے جیو پہ چل رہی ہے. آپ کے علم میں رکھ دیا اسے. میں نے میر شکیل صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ حامد میر صاحب نے کہا تھا. میر شکیل صاحب نے نہیں لگایا تھا، حامد میر صاحب نے کہا تھا اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ آپ کا، جو میں ان کی بات نبھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں غصہ نہیں تھا اس میں. میں نے پھر جیسے ہی فون رکھا تو چونکہ کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں، کسی کا میرے پاس فون آیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط چل رہا ہے. تو میں چونکہ جیو کا پریزیڈنٹ بھی تھا، لیکن انٹرٹینمنٹ تھا، لوگ سمجھتے تھے میں اس کا پریزیڈنٹ. وہ تھے اظہر عباس صاحب سے. اس وقت اظہر عباس صاحب ہمارے یہاں نہیں تھے، ڈون میں تھے. اور اظہر عباس صاحب بعض میں ایسے یا تھے یا مجھے پتہ نہیں. میر صاحب دیکھ رہے تھے چیزیں کیا تھیں، یا ڈیسک پہ لوگ دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ عامر بھائی غلط ہو رہا ہے. میں نے کہا میں خود دیکھ رہا ہوں، بس آپریشن ختم ہوا ہے. تو کہہ رہا آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے جی مانیٹر جو ہے بہت لگے ہوئے، لیکن سب ایکس رے کے، اور جو ہے وہ ای سی جی وی سی جی ہے، جو ان مانیٹر پہ ٹی وی نہیں آتا. تو میں اندر ہوں، میں باہر بھی نہیں نکل رہا. اس دن ابراہیم صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میر صاحب سے ان کو پتہ، ان کو 3 گھنٹے وہ جہاز میں تھے. تو وہ آئے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ خود بات کریں میر صاحب سے. میں نے میر صاحب سے بات کی کہ میں ہٹا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہٹ گیا. لیکن اس وقت تک 8 گھنٹے گزر چکے تھے اس پوری طرح. 4 گھنٹے کا تو آپریشن تھا، اس کے بعد گزر چکے تھے. جب وہ ہوش میں آئے تو پہلی بات میں نے ان صاحب کی کرائی، ان سے کان لگا کے، ان کے کان پہ فون ڈال کے، ان صاحب کی، بہت بڑے صاحب سے، نام نہیں لے سکتا میں، ان کی کرائی. انہوں نے ان سے یہ کہا کہ انہوں نے ان سے کیا کہا، نہیں انہوں نے ان سے یہ کہا، کیونکہ میں کان میں تو جو آ رہی جو آواز سننے، آئی فون ہوتا ہے میں وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں آواز آئی ادھر سے حامد میر صاحب کی، جی بھائی جی ٹھیک ہے. بس کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، گولیاں تو لگی تھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا کہا، کہنے نہیں کچھ نہیں کہا.
مقصد یہ کہ وہ انہوں نے راز رکھا. اب ہمیں صاحب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. پھر میں دوسرے دن جب صبح آیا تو بھابھی بھابھی سب تھے, آئی گئی تھی, رات کو آ گئی تھی. تو بھابھی نے کہا وہ آپ کو پوچھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. میں چلا گیا. انہوں نے آپ نے مجھے پردہ کروایا, حالانکہ خواتین کے لیے پردہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے پردہ کروایا. پردے سے کون سی آواز باہر نہیں جاتی, آپ سمجھیں پردے سے باہر سے باہر وہ لوگ سن رہے ہوتے. آپ نے پردہ کرا کے مجھے بلا کے قریب پوچھا کیا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ چپ ہو گیا. آپ نے یہ مجھ سے نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے مجھ سے نہیں کہا کہ ظہیر الاسلام نے آپ پر حملہ کرایا. آپ چپ ہو گئے. اور آپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. تم عالم آن لائن میں اپنا بھرو, آپ عامر آن لائن میں ضرور بول دیجیے عالم آن لائن میں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ڈے میرا صبح ہوتا تھا پروگرام 9 سے 10 بجے ایک زمانے میں, اور جیو نیوز میں ہوتا تھا, آرکائیو میں دیکھا جا سکتا ہے. تو میں نے اس میں کہا کہ میں حامد میر صاحب سے مل کر آیا ہوں, بھی ان کی طبیعت صحیح ہو رہی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اور میں لوگ فوج کے ساتھ ہیں, لوگ میں نے اس پورے عرصے میں دیکھا ہے. آپ ادھر سے بھی ٹڑے ہوں گے نا, اب عجیب لوگ ہیں محبت کرنے والے ملک کے, وہ فوج کے خلاف نہیں سن سکتے, معاف کیجیے گا. تو حامد میر صاحب کی جیسے میں نے بات کی, اس کے بعد جو مجھے ماں بہن کی گالیاں پڑیں, میں نے اتنی جدید گالیاں اور پہلے تو بہت سنی تھیں, لیکن یہ والی گالیاں جدید میں نے پہلی مرتبہ سنی. اس میں مطلب بمبو سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں, صرف یہ چیزیں چل رہی تھیں. اور ایک نے بڑی مزیدار کسی نے بتایا, میں آج بھی اس کو دیکھتا ہوں تو اچھی ہو جاتا ہوں, کہ حامد میر صاحب نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا کوئی لگنے کے بعد, پھر آگے کسی نے ڈبنگ کی, پھر وہ اب بالکل میری آواز میں کیے, پھر وہ گاڑی سے اترے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس کے بعد خود چلتے ہوئے اسٹیشن پہ لیٹے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس کے بعد وہ نرس کو دیکھا پیار سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس کے بعد وہ آپریشن تھیٹر میں گئے, آپریشن روکا کر پاکستان زندہ باد. اس کے بعد ان کو آپریشن ہوا, آپریشن کر کے گولی نکالی, انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد. اس کے بعد جب ان کو واپس لے کر آئے, کمرے سے باہر نکل دیکھا پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد جب ان کو کمرے کے اندر لے آئیے, انہوں نے کہا بس دروازہ بند کرو پاکستان زندہ باد. تو یہ مجھے آپ سے سننا پڑا ہے, یہ مجھے آپ سے سننا پڑا ہے, کیونکہ وہ کہنے والے شاید صحیح تھے. میں اس وقت میں نے برا کہا ان کو, لیکن جب آپ کی ISI کے خلاف میں نے بیانات سنے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کو. مطلب یہ کہ ISI سر کسی اسکول کا نام نہیں ہے جو مطلب یہ کہ F7 میں بنا ہو, اور آپ کو جب دل کے آپ نے کہہ دیا. ISI ایک ادارہ ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس, ہر طرح سے محبوب ادارہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اختلاف ہو, میرا بہت ساری باتوں میں اختلاف ہوگا, لیکن بحیثیت پاکستانی, بحیثیت فوجی نہیں, بحیثیت پاکستانی, اس کا دفاع کرنا میرا فرض ہے, کیونکہ وہ میرے ملک کی حفاظت کر رہا ہے. میں رات کو بہت سکون سے سوتا ہوں اس کی وجہ سے. میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ میری مدد کرتا ہے. ملک میں کوئی پریشانی ہوگی, فرقہ وارانہ مسئلہ ہوگا, تو وہ آئے گا, وہ پکڑ لے گا روگ ایلیمنٹس کو. وہ بڑا ادارہ ہے, وہ پاکستان ہے, مارخور ہے, وہ اسنیک ایٹر ہے, وہ چڑیوں وڑیوں کو نہیں کھاتا. آپ چڑیا ہیں, آپ کو کیا کرے گا, وہ کام ہی نہیں چڑیا کی طرح جانا. اسنیک کو دیکھتا ہے, سانپ ہے تو نہیں چھوڑے گا, اور سانپ نہیں آپ تو آرام سے رہے, کچھ نہیں کہے گا, وہ کھاسی سانپ. آپ سانپ نہیں, یا آپ اگر 1000 سال کے بعد انسان بن گئے تو الگ بات ہے, شیشناگ ہے, مجھ کو نہیں پتا, تو پھر تو نہیں چھوڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ شیشناگ نہیں ہیں, انسان ہے, تو انسان بن کے رہیں. اس کا کام سانپوں کو پکڑنا ہے. سانپ جہاں جاؤں گے وہ نہیں چھوڑے گا, اور نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم نے بہت آستین میں سانپ پالے, بہت غلط کیا ہم نے ادوار میں کئی ادوار گزرے جو ہم نے سانپوں کی افزائش کی ہے. ہم نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. ہم اس ملک میں اچکزئی کو عزت دیتے رہے, ہم بھول گئے اس کا باپ کیا تھا. ہم نے بہت عزت دی. ہم نے عبدالغفار خان کو بہت عزت دی, ہم بھول گئے. ہم نے اور بہت سے لوگوں کو عزت دی. جیم سید کو میں نہیں کہوں گا, جیم سید کا مسئلہ کچھ اور تھا. جیم سید تفریح میں ساری باتیں کرتے تھے, اور انہوں نے تو اینٹ بھی نہیں اکھاڑی آج تک, لیکن یہ کہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. لیکن ہم نے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سر پہ بٹھایا, عربی سرمد ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا برادرانہ, کہ جو ایک دم جذبات نہ کریں. ایک تو آپ کا اسٹائل نہیں ہے, آپ کا اسٹائل لڑانے والا, وہ لڑانے والا اسٹائل رکھیں. آپ لڑاتے تھے, شروع سے لڑانا, لوگوں نے لڑانا آپ سے سیکھا ہے. مرغے, بطخیں, انسان سب کیسے لڑتے ہیں, یہ آپ نے سیکھا, یہ آپ نے سکھایا ہے. یو آر دی پائنیئر. تو پلیز یہ مت کریں. آپ صحافت جانتے ہیں, آپ صحافی ہیں, اور کبھی آپ کی قربت ہوا کرتی تھی. آپ تو اسامہ بن لادن سے انٹرویو لے کے آئے, اسامہ بن لادن سے, ایک نامی گرامی دہشت گرد کا انٹرویو لے کے آیا. تو آپ کو تو کبھی کسی نے نہیں پکڑا. امریکہ نے آج تک آپ کو چھوا نہیں. پتہ نہیں کون, بہت صحیح باتیں رہا. اور ایک بات آپ میں بڑی زبردست ہے, جب کوئی مر جاتا ہے جب بھی, تو اس سے آخری بات آپ کی ہوئی ہوتی ہے.
یہ میں نے نوٹ کیا ہے. انہوں نے مرنے سے پہلے آخری بار مجھ سے کہا تھا, چونکہ اب مرنے والا بتا نہیں سکتا کہ وہ کہہ بھی گیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو ہمیں یقین کرنا پڑ جائے. ہر مرنے, میں آپ کی 1000 انٹرویو دکھا سکتا ہوں جس میں آپ کہیں گے آخری کال انہوں نے مجھے کی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے. اب لوگ فوراً حیران ہو جاتے ہیں, حامد تو خبر لے آیا. جی جو آخری کال جب ہوتی ہے تو وہ اسی وقت بتا دیا کریں نا, مرنے کے بعد کیوں بتاتے ہیں, چونکہ تصدیق تو ہو نہیں سکتی پھر. اب میں نے بھی یہی, اب میں نے سیکھا ہے آپ سے, ابھی کو بڑا آدمی مرے گا, آخری ان کال میں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا. لوگ میں مشہور ہو جاؤں پلیز. تھینک یو.